نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج تراویح میں حافظ سفیان صاحب نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، انا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا نظام میں ایک عظیم الشان عبادت نے بھیجی، تراویح رمضان۔ دراصل یہ تراویح کی عبادت ایک طرف سے حفاظت قرآن کا عمل ہے، اس کے ذریعے پڑھنے والے سننے والے سب حفاظت قرآن کے کام میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کی برکت سے پورے عالم میں حفاظ کرام جو ہے وہ قرآن مجید تراویح میں ایک مہینے میں یا چند دنوں میں، اس پورے مہینے میں کسی وقت بھی پورا کر لیتے ہیں، جیسے لیتے ہیں۔ ایک تو ان کے پڑھنے سے اور سننے سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، اور پورے کا پورا قرآن مجید پڑھا بھی جاتا ہے، پورے کا پورا پڑھا بھی سنا بھی جاتا ہے۔ اس لہٰذا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل دن میں جو روزہ رکھوایا جاتا ہے وہ ہمیں تشبہ بالملائکہ ہمیں عطا ہوتی ہے، فرشتوں سے ہم ہو جاتے ہیں، اور جس سے فرشتوں جیسی خوف، فرشتوں جیسی روح میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب رات آتی ہے تو قرآن مجید کے انوارات کا انسان یہ روح پورے ان انوارات سے مستفید ہوتی ہے۔ دراصل یہ روزہ بھی گویا کہ قرآن مجید کے انوارات کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے فرشتہ بن جاتا ہے، رات کو پھر قرآن مجید جو کہ ذکر میں اور تمام عبادات میں جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، ان میں سب سے افضل جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے اس کے جو انوارات ہیں، اس کے انوارات کے مقابل پر کسی بھی چیز کے انوارات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے انوارات کو لینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے انوارات کی جذب کرتے ہیں، جو فرشتوں کی زندگی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری روح کو بھی یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھ کر ہم لوگ فرشتوں کی ذرا پاکی سے ہمارے اندر کی ہے شہوت اور چالاکیوں سے ہم دور رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس کی یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انوارات کو جذب کرے اپنے اندر، روح سے اپنے اندر جذب کرتی ہے، تو پھر یہ انسان اللہ کا ولی اور دوست بننے کی اس میں اہلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں لالت یقین کا تقوی آنے کے بعد بھی ان تمام قرآن مجید کی انوارات سے اور قرآن مجید کے ظاہری اور علوم سے تقوی کے بعد زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہدی للمتقین کہا ہے قرآن میں شروع میں کہہ دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کا ذریعہ متقین کے لیے، تو متقین کا لفظ وہاں استعمال۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ متقین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ارادہ تقوی رکھتے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے یہاں پر متقین میں اس لیے مفسرین نے اس میں صائبین الی التقوی بھی شامل کیا ہے، جو لوگ تقوی کی طرف چل رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کی بھی بارے میں امید ہے کہ ان کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ تو اصل تو وہ لوگ جو مکمل متقین ہیں، لیکن اگر مکمل متقین نہیں ہیں لیکن تقوی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہدی للمتقین، ان کے لیے بھی ایک کتاب راہ ہدایت بنے گی۔ اور تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کتاب اللہ کے جو برکات ہیں، انوارات ہیں، اور اس کی ذہنی باطنی ہدایت کے راستے ہیں کہ متقین کے لیے کھلتے ہیں۔ اور تقوی جو ہے لعلکم تتقون، رمضان میں اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرماتے ہیں، یہ انسان متقی بن کر رہتا ہے۔
رات کو پھر تراویح میں کھڑا ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے اس میں قرب کا کیسا نظام دیا ہے، کیونکہ سب سے جو قریب انسان ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ 20 رکعت دے کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 40 سجدے 40 بار سجدہ کرتا ہے. تو قرب کی کس مقام پر یہ انسان چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. اسی کی توفیق ہوتی ہے قرآن مجید کا پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ ہمیشہ سے کرتے رہے. جب سے قرآن کا نزول ہوا، پیغمبر اسلام رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. پھر آپ نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس نعمت کو اور اس سنت کو جاری کر دیا اور مسجد آباد کر دی. ساری دنیا کی مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کے بعد آباد ہو گئی. آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ اپنے قاری قرآن پہ ان کو آپ نے یہاں پر کھڑا کیا مسجد نبوی میں، اور پھر اس کے بعد پورے عالم میں یہ ترقی چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ کا بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو 3 دن آپ نے فرمایا تھا اور پورے رمضان اس لیے نہیں کیا کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جاری کر کے پوری امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ اس میں تراویح پڑھتی تھی، اور گجرا ساتھ تھا وہ 20 رکعت تراویح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ساتھی پڑھاتے تھے سے تراویح پڑھا کرتی تھی. تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کا توفیق دی، کرنے کے کاروبار کرتے تھے. لا شک سوا کو دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد